بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اسلام کے آنے سے دنیا کے انسانوں کو جو بے شمار رحمتیں اور نعمتیں عطا ہوئی ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین نعمت یہ بھی ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد عورت کو اس کا صحیح مقام دیا گیا۔ اس سے پہلے عورت، چاہے وہ ماں، چاہے وہ بہن، چاہے وہ بیوی، چاہے وہ بیٹی، جو بھی تھی، تباہ حال تھی۔ اسلام آنے کے بعد پھر ماں کا مقام بہت اونچا ہوا، بیوی کا مقام بہت اونچا ہوا، بیٹی کا مقام بہت اونچا ہوا۔ ڈیٹیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے، بلکہ اسلام آنے کے بعد بھی صدیوں تک دوسری قوموں میں عورت کا حال بے انتہا تباہ حال تھا، بے انتہا تباہ حال، اور اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے آنے کے نتیجے میں عورت کا مقام بہت اوپر ہوا، بہت اوپر ہوا، اتنا اوپر ہوا کہ اس سے اوپر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس سوسائٹی، جس معاشرے میں آئے، اس معاشرے کی خرابی قرآن کریم نے بیان کی۔ اذا بشر احد بالانثى ظل وجهه مسودا، جب ان کو بتایا جاتا ہے بیٹی پیدا ہو گئی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، ہائے 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 بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ اذا بشر احد بالانثى ظل وجهه مسودا، جب ان کو بتایا جاتا ہے جناب بیٹی ہو گئی، چہرہ سیاہ، ہائے افسوس، باہر نکلنا مشکل، کیوں تھا؟ بیٹی پیدا ہو گئی۔ اسلام اس کو الٹ دیا، بدل دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہی زیادہ تھیں، بیٹیوں سے ہی حضور کی نسل چلی۔ دنیا میں آج جتنے بھی سید ہیں وہ سب بیٹیوں کے اولاد کے نتیجے میں آئے، حضرت فاطمہ کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیٹیوں کی عظمتوں کے متعلق بہت کچھ فرمایا۔ جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی، ان کی صحیح تربیت کی اور ان کو ٹھیک طرح سے نکاح کر کے رخصت کر دیا، بڑے انعامات کے وعدے کیے گئے اس شخص کے لیے۔ بس اس وقت مجھے جو اہم بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، سارے وہ والدین جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، اور ساری وہ بیٹیاں جو اس وقت اپنے گھر سے باہر پڑھنے جا رہی ہیں، چاہے وہ مقامی اسکول میں، چاہے آگے کسی کالج میں، چاہے کسی یونیورسٹی میں، چاہے کسی کوچنگ سینٹر میں، چاہے گھر سے باہر، چاہے اپنے شہر سے باہر، چاہے اپنے علاقے کے باہر کہیں بھی ہوں، چاہے بہت دور ہوں چاہے نزدیک ہوں، ان تمام کے سامنے کچھ سوالات ہیں۔ بس وہ سوالات سنتے رہیں۔ کیا آپ کے غلط تعلقات تو نہیں چل رہے ہیں؟ کیا آپ کے موبائل میں کچھ ایسے کانٹیکٹ تو نہیں ہیں جن کو آپ چھپانا چاہتی ہیں، پتہ کسی کو نہیں چلنا چاہیے؟ کیا آپ اپنے گھر والوں کو دھوکہ تو نہیں دے رہی ہیں کہ میں پڑھنے جا رہی ہوں مگر جاتی کہیں اور ہیں؟ کیا آپ کو کوئی آدمی یہ تو نہیں کہتا ہے کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، میں تم سے بہت محبت پیار کرتا ہوں، میں تم سے لو کرتا ہوں، اور آپ یہاں سے اندر سے خوش ہوتی ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کے گفٹس لے رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کہیں اور تھی اور گھر والوں کو بتایا میں کہیں اور تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ راتوں کو آپ کا کانٹیکٹ نہ جانے کن کن کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ اپنے کمرے کی چٹخنی بند کر کے گھر والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میں سوئی ہوئی ہوں، حالانکہ آپ سوئی نہیں تھی؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سڑک چل رہی تھی اور آپ کو کسی نے کہا ہماری گاڑی میں بیٹھو اور بے تکلف آپ گاڑی میں بیٹھ گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جس سکول، جس تعلیمی ادارے میں پڑھ رہی ہیں وہاں کے کسی ٹیچر سے، کسی سٹاف کے ممبر سے، کسی کلاس فیلو سے آپ کے غلط تعلقات چل رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ گھر والوں سے پیسے مانگ کر کے فلاں جگہ مجھے خرچ کرنا ہے، وہاں نہیں آپ کہیں اور خرچ کر رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی آدمی آپ کی تعریفیں کر رہا ہے اور تعریفیں سن کر آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، میری تعریف ہو رہی ہے کیونکہ مجھے کہا جا رہا ہے آپ بہت بیوٹیفل ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ یہ ہیں، اور مجھے اندر سے خوشی ہو رہی ہے۔ اس خوشی کے بعد انجام کیا ہونے والا ہے؟
کیا آپ کو کوئی اجنبی، چاہے وہ آپ کا ٹیچر، چاہے وہ آپ کا کلاس فیلو، چاہے آپ کا کزن، چاہے آپ کا کوئی اور، وہ آپ سے یہ تو نہیں کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہوگی مجھے بتانا، اگر تمہارا کوئی شوق ہوگا مجھے بتانا، پیسے چاہیے وہ میں دوں گا؟ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اس کو میری اتنی ہمدردی کیوں ہو گئی ہے؟ یا اپنی ماں اپنی بہن کو اس طرح نہیں کہتا، مجھے کیوں کہہ رہا ہے یہ کہ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہوگی مجھے بتانا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے رات کے موبائل میں اپنی وہ چیزیں آپ نے رکھی ہیں جس کو لاک اپ کر رکھا ہے، اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں دکھانا چاہتی اور سوچتی ہیں میرے ابو کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، میری امی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے میں کیا کیا کر رہی ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ وہ گندے سین دیکھ رہی ہیں کہ جن گندے سینوں کے بعد آپ کے دل کے خیالات بگڑ جائیں گے، بدل جائیں گے، اور آپ آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتی جائیں گی، یہاں تک کہ دین سے نفرت ہونے لگے گی، پھر آپ نمازیں بھی چھوڑ دیں گی اگر پڑھتی تھی، اور دین کی بات سنتے ہوئے آپ کو الرجی ہونے لگے گی۔ کہیں آپ کی حالت ایسی تو نہیں ہو گئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ویسوں کے چکر میں آ کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہی ہیں، سہیلیوں کے چکر میں برباد کر رہی ہیں، اور آگے چل کر کے وہ سہیلی کہے گی اس نے مجھے خراب کیا، اور آپ کہیں گے اس نے مجھے خراب کیا۔ یہ اور اس جیسے ہزاروں سوالات ہیں، اب آپ کو جواب ڈھونڈنا ہے۔ اگر جواب ہاں میں ہے کہ ہاں ایسا ہے، ان میں سے کچھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بربادی کے راستے پہ چل رہی ہیں، اور اگر جواب نہ میں ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماحول کے ان تمام گندے اثرات سے ابھی تک بچی ہوئی ہیں، اور اگر بچی رہی تو آگے چل کر کے فخر کے ساتھ آپ کے ماں باپ کہیں گے ہماری بیٹی ہر اعتبار سے فٹ ہے۔ اور اگر بچی بھی نہیں ہے اور پردہ رہا، اور جب آپ کا رشتہ ہوگا تو گویا آپ اپنے ماں باپ کو بھی دھوکہ دے رہی ہیں، اور جس گھر میں آپ جائیں گی ان گھر والوں کو بھی دھوکہ دیں گی کہ میں کچھ اور ہوں، آپ مجھے کچھ اور سمجھ رہے ہیں، آپ نے جو کچھ مجھے سمجھا میں وہ نہیں ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں میں بے داغ ہوں، میں بے داغ نہیں، میں داغدار ہوں۔ اس عیبوں کو چھپا کر اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میری اگلی زندگی کامیاب ہو جائے گی اور مجھے بہت اچھا گھر ملے گا، تو یہ وہ خواب ہے جو خواب پورا ہونے والا نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک جوہر عطا کیا تھا، اس کو کہتے ہیں عصمت، جس عصمت کی حفاظت کے لیے ہماری تاریخ میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بیٹیوں نے خودکشیاں کر لیا، لیکن اپنی عصمت کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی نظر میں اس عصمت کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور آپ یہ اس سٹیج پر پہنچ گئی ہیں کہ آپ چاہتی ہیں کوئی مجھے ملے، چاہے اس کے لیے آپ کو اپنی عصمت کا سودا کرنا پڑے، پیسے کے لیے، چیزوں کے لیے، موبائل کے لیے، گفٹس کے لیے۔ اور کہیں ایسا تو نہیں آپ کو کوئی بہلا رہا ہے، پھسلا رہا ہے، اور بہلا پھسلا کر کے اور آپ کو خواب دکھا کر اور آپ کی جھوٹی تعریفیں کر کے آپ کو اپنی جال میں پھنسا کر کے پھر نہ جانے کیا کیا کروائے گا، کیا کیا کرے گا، اور آپ کہیں اس سطح پر تو نہیں پہنچے کہ جس کی آپ کو اس کا افسوس بھی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اگر اس سطح پر پہنچ گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی غیرت مٹ چکی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کو کہا جاتا ہے، اسلام کہتا ہے پردہ کرو، اور آپ کو یہ سننا ہی برا لگتا ہے۔ اگر ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آپ سے کہا جائے اسلام کہتا ہے کہ یہ فیشن اجنبیوں کے لیے مت کرو، آپ کو یہ سننا ہی برا لگتا ہے۔ اگر یہ سننا ہی برا لگتا ہے تو کیا اس کی علامت یہ علامت نہیں ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ انفیکشن ہو چکا ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات سننے کے لیے بھی آپ تیار نہیں، اور الرجی ہو رہی ہے یہ بات سنتے ہوئے، اور جی چاہتا ہے کہ میں اور زیادہ ننگی سے ننگی تر ہو جاؤں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو کہا جا رہا ہے آپ کو ایجوکیشنل ٹور کے لیے جانا ہے اور مہینے بھر تک نہ جانے کہاں کہاں پہنچنا ہے، آپ کو یہ سن کر خوشی ہوتی ہے یا آپ کا جی چاہتا ہے میں اس جال میں نے پھنسنا نہیں چاہتی کہ نام ہے ایجوکیشنل ٹور اور مقصد ہے کچھ اور؟ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوتی ہے کہ ہاں مجھے جب گھومنے کو ملے گا،
اس گھومنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا اس سب کو شاید آپ سوچنے کو تیار نہیں. اگر آپ کو افسوس ہوتا ہے تو اس افسوس کے بعد آپ یہ کہنے کی ہمت میں ہیں کہ لعنت تمہارے ان ایجوکیشنل ٹوروں کو جس کے نتیجے میں یہاں کی بیٹیوں کی عصمتیں لوٹ رہی ہیں. اور اس سے زیادہ حسرت ہے ان ٹیچروں کے لیے, ان سٹاف ممبروں کے لیے جو زبردستی یہاں کی بیٹیوں کو اس جال میں دھکیلتے ہیں, اور نام رکھا ہے ایجوکیشنل ٹور, اور نام رکھا ہے ثقافتی سرگرمیاں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس دن آپ کی شادیاں ہوں گی, شادی ہوگی, اس دن آپ کا اندر کا ضمیر آپ کو کہہ رہا ہوگا تم پاک نہیں ہو, اور جس لڑکے کے ساتھ تمہارا رشتہ جوڑا جا رہا ہے اگر وہ پاک ہوا تو میں اس کو دھوکہ دوں گی, اور اگر وہ بھی گندا ہوا تو پھر میں گندے کے حوالے ہو گئی. یہ اور اس جیسے بے شمار سوالات یہاں کی ہر مسلمان بیٹی کے سامنے ہیں. اب ہر بیٹی جواب کسی اور کو نہ دے, وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ ان سوالوں کے جواب میرے پاس کیا ہے. اگر جواب ان سوالوں کا ہاں میں ہے تو پھر یہ بہت افسوسناک بات ہے, اور سمجھ جائیے کہ آپ کی زندگی بربادی کے راستے پر ہے. آئندہ بربادی کہاں پہنچے گی اس کا کوئی اندازہ نہیں. اور اگر آپ خوش قسمتی سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہر سوال کا جواب میرے پاس نفی میں ہے, یعنی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کسی کے ساتھ تمہارے کانٹیکٹ تو نہیں, میں کہتا ہوں نہیں. تمہارا موبائل غلط استعمال تو نہیں ہو رہا, میں کہتا ہوں بالکل نہیں. آپ اپنے موبائل کو لاک اپ تو نہیں کر کے رکھتی ہیں تاکہ گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے اس میں کیا ہے, کہ نہیں. آپ کمرے میں چٹکے نہیں لگا کر اندر کچھ تو نہیں سنتی ہیں دیکھتی ہیں, کہ نہیں. آپ گھر والوں سے پیسہ لے کر کے غلط خواہش ان کے نہیں. آپ پیزا کھانے اور برگر کھانے کے چکر میں کہیں اور تو نہیں ناچتی, کہا لگا بالکل نہیں. آپ کسی کے پرائیویٹ کمرے میں تو نہیں پہنچتے, انہوں نے کہا نہیں. آپ کے کسی ٹیچر کے ساتھ, کسی کزن کے ساتھ, کسی کلاس فیلو کے ساتھ غلط تعلقات تو نہیں چل رہے ہیں, کہ نہیں. آپ بری عادتوں سے بچی ہوئی ہیں, کہ ہاں. آپ سمجھتی ہیں بری عادتیں کیا کیا ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں میں سمجھتی ہوں ایک بری عادت یہ, ایک بری عادت یہ, ایک بری عادت یہ, میں ان تمام سے بچی ہوئی ہوں. اگر ہماری بیٹی یہ جواب دے رہی ہے تو ماں باپ کو بھی بہت مبارک ہو اور اس بیٹی کو بھی بہت مبارک ہو. اور اگر جواب کچھ اور ہے تو پھر اس ماں باپ کے سامنے بھی سوالیہ نشان ہے, اس بیٹی کے سامنے بھی سوالیہ نشان ہے کہ آپ کی اگلی زندگی آپ کو نہیں اندازہ ہے اس وقت کی کن خطرات کی زد میں ہے. اور وہ خطرات کی زد میں جب بھی زندگی پھنستی ہے پھر وہ سنبھلتی نہیں ہے. ہم تباہ حال, بہت ہی تباہ حال عورتوں کا حال ہم دیکھتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے میرے پاس 3 بہنیں آئیں اور تینوں تباہ حال, اور عمر 45 سال, 50 سال اور 52 سال. اس تباہ حالی میں دوسروں کا دوش کتنا ہے لیکن خود ان کا کتنا قصور ہو. لیکن یہ تباہی اس وقت سامنے آتی ہے جب آپ سدھرنے کی کوئی چانسز نہیں ہوتے ہیں, وہ تو زندگی ڈوب چکی ہوتی ہے. تو یہاں کے ہر باپ اور ہر ماں کے سامنے یہ سوالات ہیں جو اپنی بیٹی سے وہ پوچھیں, اور ہر بیٹی کے سامنے یہ سوالات ہیں کہ وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ میں اگر چھپا رہی ہوں تو کیا کیا چھپا رہی ہوں اور کب تک, اور اس چھپانے کے نتیجے میں میری اگلی زندگی کیا بنے گی. بلکہ اگر ان سوالوں کو اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو آگے اور زیادہ کڑوے سوالات آئیں گے. وہ کڑوے سوال یہ ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو کچھ دیر کے مزہ دینے کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور اس کے بعد آپ کی اگلی زندگی برباد ہو جائے گی, پھر آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ چند پیسوں کی خاطر اس سے بڑا نقصان کر رہی ہیں. ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اگر ہم یہاں کے والدین سے یہ کہیں اپنی بیٹیوں کو باہر جانے ہی مت دو, یہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ آپ کا آج کا باپ وہ دل نہیں رکھتا ہے کہ یہ بات سن سکے. کیوں نہیں سن سکتا؟ اس لیے کہ آج کے اکثر باپوں کے ذہن میں مسلط ہے ہماری بیٹی کے پاس ڈگری ہونی چاہیے, جاب ہونا چاہیے, لگژری لائف ہونی چاہیے. لگژری لائف نام ہے اچھے کپڑے پہنے, کریم پاؤڈر لگائیں, اس کا نام ہے لگژری لائف. اور کیریکٹر برباد ہو جائے, اسمتیں لٹ جائیں, اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے. آج کا باپ تو یہ ہے. اکثریتی کچھ باپ باغیرت بھی ہوں گے
یقیناً ہوں گے، سوسائٹی میں تو رہتے ہیں۔ ہم اس سوسائٹی تک پہنچ گئے کہ جہاں اکثر باپ کہتے ہیں بچے کا رشتہ کرتا مگر بھروسہ ہی نہیں ہے کسی پر، رشتہ کرتے مگر بھروسہ ہی نہیں کسی پر، یہ خاندان بہت اچھا ہے مگر کیا بھروسہ ہے بچی پر، یہ خاندان بہت اچھا ہے لیکن لڑکے پر کیا بھروسہ ہے۔ اور جب کہتے ہیں بھروسہ نہیں ہے تو اس کے دردناک واقعات بھی سامنے آتے ہیں۔ جب مجھے لڑکے نے فون پر کہا اپنی زبان میں، میں تعاون پہ مت، میں برباد ہو گیا، میں نے کہا کیا ہوا؟ انا للہ، اللہ رحم کرے۔ کہنے لگا جی شادی ہو گئی، 40 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، 8 لاکھ روپے مہر دیے ہیں، آج میری بیوی کہتی ہے میں نے تو اس سے پہلے کسی اور کے ساتھ نکاح کر کے رکھا تھا، مگر گھر والوں کا مجھے انداز نظر آیا یہ مجھے مانیں گے نہیں، میں یہ کہا تھا، میں نے بات ہی منہ دبا دی۔ اب کہتا ہے میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا فی الحال بیگم صاحبہ کو ان کے مائکے کے حوالے کر دیں آپ، اور ان سے کہیں کہ آپ کی بیٹی کا کارنامہ یہ ہے، اس کے بعد دیکھیں گے آگے کیا ہوگا۔ یہیں پر سوال ہے ہر بیٹی کے ساتھ، آپ کو کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ میں تجھ پر فدا، میں تجھ پر قربان، میں تیرے لیے تارے توڑ کر لاؤں گا، تو جب تک میری زندگی میں نہیں آئے گی میری زندگی ادھوری ہے، لہٰذا ہم نکاح پڑھ کے رکھیں گے، آگے چل کر کے جب رشتے کی بات آئے گی تب ہم اچھی طرح سے اوپن ہو کر کے رشتہ کر کے تب تک نکاح پڑھ کے رکھیں گے۔ کیوں؟ گناہ نہیں ہوگا۔ گناہ کیا نہیں ہوگا؟ ہم آپس میں ملتے رہیں گے، اس گناہ سے بچنے کے لیے ہم نکاح کر کے رکھیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے یہ ملنا ہی بند کر دو، لیکن شیطان کیا پٹی پڑھاتا ہے؟ شیطان اچھا سبق سکھاتا ہے کیا کہ تم نکاح کر کے رکھو، بعد میں اگر تم آپس میں فون بھی کرو گے، ملاقات بھی کرو گے، ملو گے تو تم میاں بیوی ہو، تمہارا کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو ملنا جلنا درست ہو جائے گا۔ اور بے غیرتی یہاں تک کہ ہم سے بھی بعض لڑکے پوچھتے ہیں ایسا تھا نکاح پر ہم نکاح کر کے رکھیں گے تاکہ اگر ملنا جلنا ہوگا تو کوئی برا نہیں ہوگا، پھر تو گناہ نہیں ہوگا۔ اس ہوا نکاح پر گھر والے تیار ہے کہ نہیں؟ ان سے کہا ہے کہ نہیں، مگر ہم نکاح کر کے رکھیں گے۔ شیطانی دھوکہ ہے یہ، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان نے ایک قدم اور آگے بڑھا دیا۔ ایک قدم آگے بڑھانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد کہیں گے ہم تو میاں بیوی ہیں۔ جب میاں بیوی ہیں تو ہم اپنی پرائیویٹ ضرورتیں کیوں نہیں پوری کریں گے؟ اب پرائیویٹ ضرورتیں پوری ہونے لگیں گی، اور پرائیویٹ ضرورتیں پوری ہوتے ہوتے پھر سٹیج وہ بھی آ جاتا ہے کہ ابھی شادی ہوئی ہی نہیں، رشتے ابھی ہوئے ہی نہیں، اور بیٹی صاحبہ پریگننٹ ہو گئی۔ اب پوچھیں گے جن اب کیا کریں گے؟ اب کہیں گے ایبارشن گناہ مانگ ایسے، تم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے، آپ کیا گناہ ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ اور اس جیسے دردناک واقعہ سامنے آتے ہیں۔ تو یہ سوالات ہر اس بیٹی کے سامنے ہیں جو بیٹی گھر سے باہر، سکول میں، کالج میں، ہاں ان بچیوں کے سامنے یہ سوال ابھی نہیں ہے جو نافہم ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے سامنے بھی یہ سوالات کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک زمانہ تھا ہم سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ جی میں طے کر چکی ہوں اگر میری عصمت پر کوئی خطرہ آیا تو میں تیسری منزل سے چھلانگ لگاؤں گی، مجھے یہ بتائیں وہ خودکشی تو نہیں ہوگی۔ اسی کشمیر کے ایک گاؤں کے کسی گھر کی بیٹی نے مجھ سے سوال کیا اگر مجھ پر ایسے حالات آئے تو میں نے طے کر رکھا ہے کہ میں مکان کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن وہ نہیں ہونے دوں گا۔ آپ مجھے بتائیں خودکشی کا گناہ میرے سر پر تو نہیں آئے گا؟ ہر بیٹی یہ سمجھے میرا جذبہ یہ ہے یا نہیں کہ اگر میرے لیے ایسا مرحلہ آ گیا تو میں یہ کروں گی۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ جناب غلط کانٹیکٹ میں پھنسے ہوئی ہیں، اگر آپ کے غلط تعلقات چل رہے ہیں، اس کے مطلب یہ ہے اس غیرت کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتی جو غیرت خودکشی کرانے کے لیے آدمی کو تیار کر دیتی ہے۔ یہاں پنجاب میں ایک شہر ہے مارل کوٹلا، وہاں پورا ایک کنواں ہے جس کنویں میں سینکڑوں مسلمان بچوں نے چھلانگیں مار کر کے اپنی عصمت بچائی تھی اور اسے میں مر گئی، یہاں تک کہ وہ کنواں لاشوں سے بھر گیا تھا مگر ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ یہ 1947 کا واقعہ ہے۔ تو غیرت ہوتی ہے تو پھر یہ کرتا ہے، جب غیرت ٹوٹ جاتی ہے تو کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک شاعر نے باپ جو بیٹی کا باپ ہے اس کے ترجمانی کی ہے، تو اتفاق سے مجھے اس وقت یاد آ گیا تو میں سنا دیتا ہوں۔ شاعر نے کہا اپنی بیٹی سے، اے لختے جگر اے میرے ماہ پارے، اے بیٹی میرے دل کے روشن ستارے، قرارے دل و جان ماؤ پدر تو،
سکون بصر اور نور جگر تو، تجھے دیکھ کر ہوتی ہے شادمانی، تیرا روئے زیبا میری زندگانی۔ اور اس کے بعد اگر بیٹی برکردار ہوتی ہے تو کہتا ہے خدایا یا ایسے تمید و محمد، یا اللہ یہ اسی دن مری ہوتی، یا اللہ یہ آئی نہ ہوتی دنیا میں۔ ماں کہتی ہے میں نے کاش میں نے تجھے دودھ نہ دیا ہوتا تو اسی دن مر گئی ہوتی، کاش اسے۔ میرے سامنے باپ یہ کہتا ہے کہ میں زندگی بھر اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ میرے سامنے یہ باپ نے کہا کشمیری زبان میں امسل مات میون مات اگر ایک سی دیگی مت بھرو تک تین روزانہ، یہ کشمیری زبان میں سے بولا، اردو والے تو نہیں سمجھ پائیں گے اس کو۔ کہتا ہے میں اس سے اتنا دور ہو چکا ہوں اور میں نے باپ کو سمن نکالی، تمہاری بیٹی کا کیس یہاں آیا ہے، کہنے لگے یہ میری بیٹی ہے ہی نہیں، میں ہمیشہ کے لیے اس کو کٹ آف کر چکا، یہ جا چکی ہے، جن کے ساتھ گئی انہیں کے ساتھ بھیجو، مہربانی کر کے مجھے یہ سامان مت بھیجیں۔ پھر ساتھ نے کہا میں آپ کے پاؤں آ کر آپ کے پاؤں پکڑوں گا مگر اس کیس میں نہیں آؤں گا کیونکہ میری بیٹی ہے ہی نہیں، ہم نے اسی دن طے کر دیا یہ ہماری نہیں ہے۔ پھر غصے میں کیا کہتا ہے شاید میں خود ہی حرامی تھا، یہ بھی حرامی نکلی۔ میں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نوبت یہاں تک آتی ہے۔ بہرحال بیٹیوں کے نام جو مجھے کہنا تھا وہ میں عرض کر چکا، کاش یہ یہاں کی بیٹیوں کے لیے ایک مثبت میسیج بن جائے اللہ۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کہ جب یہاں کے کوچنگ سینٹروں اور یہاں کے ہاسٹلوں اور ان بیٹیوں کے حالات سامنے آتے ہیں جو یہاں سے باہر ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ کچھ اور اس سے زیادہ کڑوی حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ اللہ کرے یہاں کے والدین کی غیرت جاگ جائے اور یہاں کی بیٹیوں کو اپنی عصمتوں کی عظمت کا احساس ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔